اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کی خدمت میں ایک خوش بخت گھرانے کی چند صفات بیان کریں گے کہ کون سا گھرانہ خوش بخت ہوتا ہے۔ اگر یہ صفات کسی کے گھرانے میں ہوں تو وہ واقعاً خوش بخت ہے، لیکن اگر کسی کے گھر میں یہ صفات نہ ہوں تو ان کو بنایا جا سکتا ہے، پیدا کیا جا سکتا ہے تاکہ ہمارا گھرانہ بھی خوش بخت ہو سکے۔ سب سے جو پہلا راز ہے ایک خوش بخت گھرانے کا، وہ یہ کہ اس میں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی شخصیت کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تحقیر نہیں کرتے، ایک دوسرے کی انسلٹ اور توہین نہیں کرتے۔ لیکن جب شوہر یا بیوی ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہمارے مد مقابل کو فائدہ ہو، خود ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم احترام کریں گے تو کل کوئی ہمارا بھی احترام کرے گا، اور اگر ہم کسی کی انسلٹ یا توہین یا تحقیر کر رہے ہیں تو ہم مد مقابل کو جرأت دے رہے ہیں کہ کل وہ بھی ہماری توہین کرے۔ لہذا سب سے پہلا جو اصول ہے، جو راز ہے کہ ایک دوسرے کی شخصیت کا احترام کرنا چاہیے۔ البتہ یہ گھروں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر بیوی سے کوئی غلط کام سرزد ہو جائے تو شوہر کو ہرگز حق حاصل نہیں ہے کہ بیوی کی شخصیت کی تحقیر کرے، اس کی شخصیت کی توہین کرے، بلکہ جو اس نے غلط کام کیا ہے اس کی مذمت اگر ضروری ہو تو وہ کی جائے۔ بیوی نے مثلا بچوں کو ان ٹائم اسکول جانے کے لیے تیار نہیں کروایا، ان ٹائم کھانا تیار نہیں ہو سکا، تو اب جو کام آپ سمجھ رہے ہیں کہ کام ٹھیک نہیں ہوا، اس کام کو کہا جائے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہوا۔ اوورآل جو بیوی کی شخصیت ہے اس پر کیچڑ نہ اچھالا جائے۔ اس کے علاوہ جو شخصیت کا احترام ہے، خلوت میں بھی احترام کیا جائے، اور جب اجتماع میں ہوں، سب کے سامنے ہوں، اس وقت بھی احترام کیا جائے۔ بعض افراد ایسے ہیں کہ جب تنہائی میں ہوں تو احترام کرتے ہیں، جب سب کے سامنے ہوں تو بیوی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، ایسا انداز اپناتے ہیں کہ دوسرے سمجھ لیں کہ میں بیوی کے نیچے نہیں لگا ہوا، اور احترام نہیں کرتے۔ اور بعض افراد ایسے ہیں کہ جب اجتماع میں ہوں تو بیوی کا احترام کرتے ہیں، لیکن جب اکیلے ہوں تو احترام نہیں کرتے۔ اگر شخصیت کا احترام کرنا ہے تو جلوت میں ہوں یا خلوت میں، ہر دو صورتوں میں بیوی کا احترام ضروری ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے ہے کہ شوہر کی شخصیت کا احترام کرے۔ اگر کبھی شوہر نے کوئی بات کیا تو ایسی انداز میں نہ بولے کہ اس کی آواز شوہر سے اونچی ہو جائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو احترام کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے کام ہیں جو بے احترامی شمار ہوتے ہیں کہ اگر ہم وہ کام کریں گے تو گویا ہم نے شوہر یا بیوی کی شخصیت کا احترام نہیں کیا۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ بلانے کا انداز کیسا ہے، شوہر بیوی کو کس انداز میں بلا رہا ہے، یا بیوی شوہر کو بلا رہی ہے تو کس انداز میں بلا رہی ہے۔ کیا وہ پیار بھرا انداز ہے، یا ایسا ہے کہ جیسے مثلا تنزیہ انداز ہے، نفرت والا انداز ہے۔ اور اس میں خود ہمارا لہجہ بھی بہت مؤثر ہے۔ دیکھیے بات ایک ہی ہوتی ہے، ہمارے لہجے سے مد مقابل سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ محبت بھرا لہجہ ہے، عام انداز میں بات ہے، یا ہم سے نفرت کی جا رہی ہے۔ اگر بیوی کو محبت بھرے انداز میں بلایا جائے، دیکھیں ہم دن میں کتنی بار بیوی کو بلاتے ہیں، 1 بار 2 بار 20 بار، ممکن ہے اس سے بھی زیادہ بار بلاتے ہوں۔ تو یہ مردوں کے پاس فرصت ہے کہ اگر بیوی کے دل کو محبت سے سیراب کرنا ہے تو جو بلانے کا انداز ہے، جو لہجہ ہے، اس کو بہت ہی اچھے انداز میں ہونا چاہیے۔ اور جب آپ بیوی کو اچھے انداز میں بلا رہے ہیں، اچھے لہجے کے ساتھ پکار رہے ہیں، تو اس سے اس کی شخصیت کا احترام ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور کام کہ اگر کوئی بات کرنی ہے اہلیہ سے تو آمرانہ انداز نہیں ہونا چاہیے کہ تم یہ کام کرو، بلکہ دوستانہ انداز ہونا چاہیے کہ کیا ممکن ہے یہ کام میرے لیے انجام دے۔ بیوی خوشی سے انجام بھی دے گی اور شخصیت کا احترام بھی باقی رہے گا۔ اسی طرح ایک دوسرے کی بات کو غور سے سنا جائے۔ دیکھیں جب آپ اہلیہ کی بات کو غور سے سن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ بیوی کی ارزش کے قائل ہو رہے ہیں، لہذا بات سننا بھی اس کا احترام شمار ہوتا ہے۔ اور یہ چیز بیوی کی بے احترامی ہے کہ آپ اس کا مذاق اڑائیں۔ بعض اوقات جب دوستوں میں، جب فیملی میں بندہ ہوتا ہے تو بیوی کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں میں تو گپ شپ کر رہا تھا، میں تو مزاح کر رہا ہوں۔ یہ سارے بہانے ہیں۔ اگر آپ اجتماع کے اندر اس کی شخصیت کو چھوٹا کر دیں گے، مذاق اڑائیں گے، تو بیسیکلی شخصیت کی بے احترامی کی ہے۔ لہذا سب سے پہلی علامت ایک خوش بخت گھرانے کی یہ ہے کہ اس میں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی شخصیت کا احترام کرتے ہیں، اور اسی سے محبت ڈیویلپ ہوتی ہے۔ اور دوسرا راز کہہ لیں، علامت کہہ لیں خوش بخت گھرانے کی، کہ ایک خوش بخت گھرانے کے اندر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ اگر بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں تو ہرگز وہ گھرانہ خوش بخت نہیں ہے۔
لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے گھر میں خوش بختی وجود ملے. دیکھیے خوش اخلاقی ایسی چیز ہے جس پر خرچہ نہیں ہوتا. اگر آپ بیوی کو اچھے انداز میں جواب دے رہے ہیں تو اس پر کتنا خرچہ آ رہا ہے؟ ہرگز خرچہ نہیں ہے. اور خوش اخلاقی محبت میں اضافے کا باعث بنتی ہے. آپ کسی سے بھی آپ معاشرے میں دیکھیں کہ وہ افراد جن سے لوگ محبت کرتے ہیں تو حتماً ان کی یہ جو خوبی ہے کہ وہ خوش اخلاق ہوتے ہیں, اس وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. اس کا فائدہ نہ صرف دنیا میں ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے. خود جو حدیث کے اندر ہے کہ جو خوش اخلاقی ہے گناہوں کو ایسے پگھلا دیتی ہے جیسے دھوپ جو ہے وہ برف کو پگھلا دیتی ہے. آپ خود ایک ایسے گھرانے کو فرض کریں کہ جس کے اندر آپ پوری فیسلٹیز موجود ہیں. ان کے پاس اچھا بنگلہ ہے, گاڑیاں ہیں, شہر کی اچھی جگہ پر ان کا گھر ہے, ان کے پاس کھانے پینے کی کمی نہیں ہے, پیسے کی ریل پیل ہے, لیکن شوہر بد اخلاق ہے. اس بیوی کا کیا حال ہوگا؟ یا ایسی بیوی ہے کہ جو خود بد اخلاق ہے, اس شوہر کا کیا حال ہوگا؟ لہذا اگر گھر میں خوش اخلاقی ہوگی تو واقعاً وہ گھرانہ خوش بخت ہے. دیکھیے ہم کب بد اخلاق ہوتے ہیں کہ جب عام طور پر مشکلات ہمارے معاشرے میں ہم پر وارد ہوتی ہیں, جب مشکلات کا شکار ہوتے ہیں تو عام طور پر مردوں کو دیکھا کہ بد اخلاق ہو جاتے ہیں. یہ مشکلات انسانی زندگی کا حصہ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مشکلات زندگی کا حصہ نہ ہوں, بلکہ ہے کہ مشکلات میں ہمیں خوش اخلاقی سے کام آنا چاہیے. آخر میں امام علی علیہ السلام کی ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں الدہر یومان, کہ جو زمانہ ہے اس کے 2 دن ہیں, یومن لک و یومن علیک. ایک دن تمہارے حق میں ہے, ایک دن تمہارے خلاف ہے. لہذا ایسا نہ ہو کہ جب ہم گھر میں پیسہ ہو ریل پہ لو تو ہم خوش اخلاق ہو جائیں, جب مشکلات آ جائیں تو ہم بد اخلاق ہو جائیں. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. لہذا اگر ہم گھر میں ایک دوسرے کی شخصیت کا احترام کر لیں اور ایک دوسرے سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں تو ہمارا گھرانہ بھی خوش بخت ہو سکتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں خوش بخت گھرانے کی مزید صفات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.